مان لیتے، لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے جو اگر مگر کرتے، کوئی بہانہ سازی کرتے، کوئی اپنے لیے کوئی چور دروازہ تلاش کرتے۔ حضرات مکرم، یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے، بھئی دیکھیے نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک تو نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک جانتا ہے نماز فرض ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کافر مومن کے درمیان فرق ہے، قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے۔ یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم میں سے اکثر دوست کیا نماز میں کوتاہی نہیں کر جاتے؟ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اس کے باوجود ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ حکم ہوتا تو ہم تو وہی ہے نا، تو اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہر حکم کی تعمیل کر لیتے؟ ذرا اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سوچئے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ فکن ہیں تو وہاں پر شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ عرب لوگ، ان کی تو گھٹی میں شراب پڑی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، وہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، تو یہ منظر چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ یارو کسی نے نہیں سوچا کہ شراب بڑی نفیس ہے، بڑی عمدہ ہے، بڑی قیمتی ہے، چلو ہم پر حرام ہو گئی، لیکن ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ملنے ملانے والے ہیں، سب تو مسلمان نہیں ہیں، آئیں گے تو ان کی خاطر تواضع کرتے ہوئے ان کو یہ عمدہ نفیس قیمتی شراب پیش کریں گے تو وہ ان سے تعلقات میں استواری ہوگی، بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی، اور وہ بھی ممنون ہوں گے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا۔ اچھا یہ بھی نہیں سوچا کہ چلے بھئی اب شراب حرام ہو گئی، لیکن یہ بڑی قیمتی شراب ہے، اور اس وقت تو مسلمانوں کی مالی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، تو کسی سوچتے کہ چلو پھر بیچ کے دام کھڑے کر لیں، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ کسی نے نہ بچائی ہے نہ چھپائی ہے، بلکہ اس کو وہ شراب بہائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تمام حقیقتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج شراب کی بھٹیاں چلانے والے مسلمان ہیں، خریدنے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان۔ تو اب ایک بار پھر میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم سب کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو کیا ہم سب وہ ان احکام کا اس طرح احترام کرتے، ان کی اس طرح تعمیل کرتے جس طرح حق ہے ان کا؟ ہم سے اکثر کوتاہی ہوتی، غلطی ہوتی۔ چلیے اب ہم سے کوتاہی ہو، غلطی ہو، ہم سے نافرمانی ہو، حکم دولی ہو، تو چلیے ابھی تو احکام ملتے ہیں انبیاء کے ذریعے ہم پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، ہم پر در توبہ کھل جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں حصہ مل جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے۔ لیکن یارو اگر ڈائریکٹ وہی آ رہی ہوتی ہم پر تو یہ تو نبوت ہے نا، تو نبوت جس کو ملے اور وہ نافرمانی کرے، حکم دولی کرے، اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے، اس کے لیے پھر کوئی معافی کی صورت ہوتی؟ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی کہ ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، پھر بھی معافی مل جاتی ہے، ورنہ کیسے ملتی ہے؟ یا اسی بات کو ایک اور زاویے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بھئی فرض کیجئے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، آپ نے اس سے کہا کہ اچھا بھی اب تو مسلمان ہو گئے، اب تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، چلو یہ کتاب ہے نماز کی، یہ پڑھو اور صحیح طرح نماز ادا کرنا۔ کیا خیال ہے وہ شخص جس نے ظاہر زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہے، نہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا ہے، نہ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، ہمیں اس کو نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، اسے نماز پڑھ کے سکھانا پڑے گی، تب وہ پڑھ سکے گا نماز۔ تو یارو ذرا سوچو، ایک نماز نہیں ادا کر سکتے ہم جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو پوری زندگی اسلام کی تعلیمات میں ڈھل کر ہم کیسے گزار سکتے ہیں جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟
تو اس لیے رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی تعلیمات کو مجسم کر کے پرسونیفائی کر کے اپنی زندگی میں اس کو ڈھال کے وہ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے لیے اس راہ عمل پر چلنا آسان ہو جائے۔ انبیاء تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کو پہچانے کیسے؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب کیسے پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ علماء نے وضاحت فرمائی کہ یاد رکھیے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے۔ غیر نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ نبی ہے جو معجزہ دکھائے گا۔ جب معجزہ دکھائے گا تو پتہ چلے گا یہ واقعی سچا نبی ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان کا لفظ ہے اور ہم بول چال میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ میں اب اگر اس کو ایک شرعی اصطلاح کے طور پر لاؤں اور اس کو باقاعدہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو ممکن ہے کہ وہ اس کی نزاکتیں ذہن کو الجھا دیں، لیکن سیدھے سادے لفظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں بھئی وہ چیز جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، جس کے سامنے عقل ہتھیار ڈال دے، سوجھ بوجھ گھٹنے ٹیک دے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ کام کیسے ہو سکتا ہے، جہاں پر عقل عاجز ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ میں کوئی گاڑی حادثے کا شکار نظر آئی، بری طرح تباہ، دیکھ کے لگتا ہے کہ جو بھی بندہ اس میں ہوگا بچا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ 4 بندے سوار تھے، کسی کو خراش تک نہیں آئی، تو یہی کہیں گے کمال ہے یار، معجزہ ہو گیا۔ بارش برس رہی ہے، ایک کھیت پورا پانی سے سیراب ہو رہا ہے اور ساتھ والا کھیت ایک بوند بھی اس پہ نہیں پڑ رہی، تو کہیں گے یار کمال ہے، معجزہ ہو گیا۔ کوئی چھت گر گئی مکان کی، اس کے نیچے کبھی ہیکل جوان، وہ بیچارے لقمے اجل بن گئے اور 2-4 دن کا ایک نوزائیدہ بچہ وہ ہنستا کھیلتا زندہ بچ گیا، لوگ کہیں گے کمال ہے بھئی معجزہ ہو گیا۔ یعنی جو بات سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، کوئی اس کی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، کوئی اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن نہ ہو، کوئی عقلی توجیہ نہ پیش کی جا سکے، یہ کام کیسے ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو معجزہ نبی کی پہچان ہے، وہ کام جو سمجھ میں نہ آئے، جس کے آگے عقل گھٹنے ٹیک دے، نبی وہ کر کے دکھائے گا، ماننا پڑے گا یہ نبی ہے۔ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے، یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اس کو بھی غور کیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا۔ پہلے یہ ایک مشکل لفظ تھا، لیکن اب تو میرا خیال ہے سب کی سمجھ میں آتا ہے، بھئی کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کے لیے لازم ہے نبی پر ایمان لائیں۔ اب کوئی جب سب پر لازم ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے سب برابر ہو، کوئی عالم ہو یا جاہل فرق نہ پڑے، کوئی بڑا ذہین اور جینیس ہو یا کن ذہن اور غبی ہو فرق نہ پڑے۔ آپ بھی سوچیں گے یار ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جس کے سامنے سب برابر ہو، عالم و جاہل برابر ہو، ذہین اور غبی برابر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یارو وہ چیز معجزہ ہے۔ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، معجزہ نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، یہ اس کے سامنے سب برابر ہے۔ ایک دوسری بات بھی ہے، نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے، پہچانیں گے تو ان کی اتباع کریں گے، تقلید کریں گے، ان کے تعلیمات کو اپنائیں گے۔ پتہ چلا کہ پہچان جو ہے وہ تو پہلا قدم ہے نا، پہچان تو پہلا زینہ ہے، پہلا مرحلہ ہے، وہ ابتدا ہے۔ پتہ چلا نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہے جس کے سامنے عقل انسانی عاجز ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہے۔ تو نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب نبی کی پہچان معجزہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہر نبی معجزے لے کر آیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک پتھر پہ مار کے چشمے نکال کے دکھا دیتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو ہوا کے دوش پہ اڑا کے دکھا دیتے ہیں. سیدنا داؤد علیہ السلام وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے دکھا دیتے ہیں. ہر نبی معجزے لے کر آئے. حضرات مکرم، یہاں پر مجھے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، جس جملے کو مقررین نے اپنایا اور اس سے خطباء نے اپنی تقریروں کو سجایا. بے شک وہ جملہ تو بار بار دہرایا گیا، لیکن جو انداز تفہیم ان کا تھا وہ کوئی کہاں سے لائے گا. وہ جملہ میں وہ جملہ میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ آپ نے بہت علماء سے سنا ہے، لیکن جس طرح ان کو میرے والد نے سمجھایا، میں اب ایگزیکٹلی وہ ایکسپریشن، وہ پیرایا اظہار، وہ انداز، وہ الفاظ تو نہیں دہرا سکوں گا، لیکن کوشش کروں گا اس کی نقل کرنے کی. تو انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے لیے علم و عمل کی راہیں بھی کھلیں گی، اور اللہ کے فضل سے ہماری روح کو باریکی بھی ہوگی اور ایمان بھی تازہ ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ رب کائنات نے تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا ہے، اور ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اب وہ جس طرح سمجھایا ذرا میں اس طرح متوجہ ہوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، جس سے ہماری کچھ غلطیاں بھی سدھر سکتی ہیں، اور جو لوگوں کے ذہن میں خلفشار ہے وہ بھی دور ہو سکتا ہے. جب تک وہ بات سمجھائی نہ جائے میں اس انداز تفہیم تک جا نہیں سکوں گا. دیکھیے، ہمارے اہل سنت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا غلط ہے، نبی کریم تو نور ہیں. میں عرض کروں گا یہ غلط فہمی ہے. یہ بات کو معلوم ہونی چاہیے. میں ایک ذمہ دار سٹیج پر علماء کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ آقا کریم کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، اور جو قرآن کا منکر ہوگا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے سرکار کی بشریت کا انکار کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اب وہ لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں وہ بیچارے کشمکش کے ہمیں ہوں گے، کہیں گے کمال ہے، ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے کہ سوال ہوتا تھا نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں، اور ہمیں جواب ملتا تھا نور ہیں. اب یہ کاظمی صاحب نے عجیب بات بتا دی، اور اگر یہی بات ہے ان کو بشر مانتے ہیں ہم، تو پھر جھگڑا کیا ہے، پھر فساد کیا ہے، پھر اختلاف کیا ہے. میں عرض کروں گا کہ اختلاف یہ ہے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ آقا کریم کو نور نہیں مانتے. آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، جب آپ بشر ہیں تو نور کیسے ہو سکتے ہیں. میں عرض کروں گا اس بات کو ذرا تسلی سے. اچھا، میری عادت نہیں ہے اختلافی موضوعات کو زیادہ چھیڑنے کی، لیکن میں چونکہ اپنے اہل سنت کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے اس بات کو چھیڑا. دراصل ہوا یہ کہ ایک سوال ترتیب دیا گیا بڑی چالاکی سے، عیاری سے، مکاری سے. آج کل تو یہ رواج نہیں رہا، یہ کام سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن سے دیکھا کہ علماء تقریر کرنے آتے تھے نا، تو کوئی بڑا عالم ہوتا تھا جس کے علم کا چرچا ہوتا تھا، تو اس کے تقریر شروع کرتے ہی فوراً پرچیاں آنا شروع ہو جاتی. آپ کو بھی شاید یاد ہوگا ایسے ہی ہوتا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے تھے تو سبحان اللہ وہاں تو بہت ہی زیادہ پرچیاں آتی تھیں. تو اب فرض کیجئے ایک سنی عالم دین تقریر کر رہے ہیں، پرچی آ گئی، بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں. اب انہوں نے جب یہ سوال پڑھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ سرکار کی نورانیت کا منکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو قائل کرنا چاہیے، بتانا چاہیے سرکار نور تو ہیں.
تو انہوں نے جناب دلائل دینا شروع کیے. دیکھیے قرآن کی ان آیات سے ثابت ہے سرکار نور ہے، ان احادیث سے ثابت ہے سرکار نور ہے، صحابہ کرام کے ان اقوال سے ثابت ہے کہ آقا کریم نور ہے، اور یہ جناب یہ تمام دلائل کے انبار ہیں جن سے ثابت ہے کہ آقا کریم نور ہے. اب سوال یہ تھا کہ بتائیے آقا کریم نور ہے کہ بشر ہے؟ جواب آیا نور ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ وہ نور ہے، وہ بشر نہیں ہے. یہ سوال عیاری سے ترتیب دیا گیا ہے. آپ کہیں گے کیا عیاری ہے؟ بڑا سیدھا سادہ سوال ہے، شروع سے یہی سنتے چلے آئے ہیں. بتائیے نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ میں چلیے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بھئی آپ سب سے میں اگر ایک سوال کروں، بتائیے آپ سب انسان ہیں؟ اب میں سوال کر رہا ہوں، بتائیے آپ انسان ہیں کہ مرد ہیں؟ ذرا کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے عجیب بوگا سوال کر رہے ہیں. بھئی ہم انسان بھی ہیں، ہم مرد بھی ہیں. انسان ہونے کا یہ مطلب کہاں سے بنتا ہے کہ ہم مرد نہیں ہیں؟ اور مرد ہونے کا مفہوم یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ انسان ہونا مرد ہونے کے خلاف نہیں، مرد ہونا انسان ہونے کے خلاف نہیں. تو ہم انسان بھی ہیں، ہم مرد بھی ہیں. بھئی جیسے میں کسی چیز کے بارے میں پوچھوں کہ بتائیے یہ چیز میٹھی ہے یا سخت ہے، تو آپ کہیں گے عجیب بھونگا سوال ہے، میٹھی ہے یا سخت ہے؟ بھئی ایک چیز میٹھی بھی ہو سکتی ہے، سخت بھی ہو سکتی ہے. سخت ہونا میٹھا ہونے کے خلاف نہیں، میٹھا ہونا سخت ہونے کے خلاف نہیں. میں آپ سے پوچھوں بتائیے چیز گرم ہے یا سفید ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیا بھونگا سوال ہے، گرم ہے یا سفید ہے؟ بھئی گرم ہونا سفید ہونے کی ضد نہیں، سفید ہونا گرم ہونے کی ضد نہیں. تو کیا بے تکا سوال کر رہے ہیں؟ ایک ہی چیز گرم بھی ہو سکتی ہے، سفید بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ کیا سوال ہے کہ آقا کریم نور ہے کہ بشر ہے؟ بھئی نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں، بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں. آقا کریم نور بھی ہے، بشر بھی ہیں. لیکن ابھی ذہن صاف نہیں ہوا ہوگا، ابھی آپ کے ذہن میں یہی خلیش ہوگی کہ نہیں جی اگر نور ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں، بشر ہے تو نور کیسے ہو سکتے ہیں. تو چلیے یہ میں یہی بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کے اندر مسئلہ حل کر دوں، کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. بھئی آپ تو بشر ہیں نا، یا کوئی اور بلا ہے؟ بشر ہیں. اب بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے کاسے سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں؟ یارو اگر ہم جیسے ذلیل حقیر انسانوں کے اندر اگر نورانیت اور بشریت اکٹھی ہو سکتی ہے تو آقا کریم کی ذات میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور علیہ السلام نور بھی ہے، بشر بھی ہے. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ خیر البشر ہے، وہ سید البشر ہے. آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. جو آپ کی بشریت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. حضرات مکرم جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب دیکھیے جب آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اب میں وہ ابا جی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات سمجھاتے تھے میں اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. یہ بتائیے کہ نور کھاتا پیتا ہے؟ نور تو کھاتا پیتا نہیں نا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جناب یہ چیز فرشتوں کی غذا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں. نور کھاتا پیتا نہیں. اور جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا یا یہ شہزاد بتائے گا کہ انہوں نے کوئی آپ کے لیے کوئی تبرک کا اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن فرض کریں کہ جناب کوئی دیگ چڑھی ہوئی ہے اور یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے یہ ایک ڈش چاول ہڑپ کر جائے تو آپ کہیں گے کمال ہے بھی معجزہ ہو گیا، یہ لاؤڈ سپیکر نے چاول کھا لیے. جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہے کہ نہیں؟ آقا کریم نور ہے اور نور تو کھاتا پیتا نہیں، لیکن آقا کریم نے تو کھانا تناول فرمایا ہے نا، پانی نوش فرمایا ہے نا. تو پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معجزہ ہوا. لیکن آقا کریم بشر بھی تو ہیں، اور بشر تو کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. لیکن آقا کریم نے تو صوم وصال رکھا. اب ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یوم وصال تو سنا تھا، صوم وصال کیا ہے؟ صوم کہتے ہیں روزے کو، وصال کہتے ہیں ملاپ کو. صوم وصال ملے ہوئے روزے. آقا کریم نے روزہ رکھا ہے، پھر افطاری نہیں کی ہے، سحری نہیں کھائی ہے، کھانے پینے کا کوئی پروگرام نہیں ہوا، دوسرا روزہ شروع. اسی طرح بغیر کھائے پیے تیسرا روزہ شروع. احادیث میں آتا ہے کہ کئی مہینے 70 دن تک آپ نے صوم وصال رکھا. اچھا صحابہ کرام جو ہیں
وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے تھے، اور ہماری طرح نہیں تھے کہ آسان سنتوں کو اپنا لیا، مشکل کو چھوڑ دیا۔ یہ تو بتایا کہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ نہیں بتایا کہ کم کھانا بھی سنت ہے۔ یہ تو بتایا کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ اگر مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا مشکل ہو تو یارو اپنا گھر بار چھوڑ کے وطن ترک کر کے ہجرت کر جانا بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام آقا کریم کی ہر سنت کو اپناتے تھے۔ جب دیکھا کہ سرکار سو میں مثال رکھتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ تو ایک دن میرے آقا کریم مسجد نبوی میں جلوہ فکر ہوئے، اپنے کچھ غلاموں کو دیکھا، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، نحیف و نزار ہیں، بولنا دو بھر ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو گر پڑتے ہیں۔ آقا کریم نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ عرض کی سرکار یہ آپ کی سنت پر سو میں مثال رکھنے چلے ہیں، آج دوسرا تیسرا دن ہے اور یہ حال ہے۔ آقا کریم نے فرمایا لستو کا احد منکم، میں تم میں سے کسی کی طرح بھی نہیں ہوں، کسی ایک جیسا بھی نہیں ہوں۔ اچھا یہ تو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے نا، ایک سیدھا سادہ بیان ہے، میں تم جیسا نہیں۔ پھر آقا کریم نے چیلنج فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ حضرات مکرم، بہرحال اب اگر اس حدیث پر چلا تو بندہ اور زیادہ دور چلا جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بشر ہے آقا کریم، اور بشر کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن سرکار نے جب سو میں مثال رکھے تو پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معجزہ ہوا۔ اسی طرح آقا کریم نور ہے، اور نور کا خون تو نہیں بہتا، اور جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے پھر معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی مجھے آپ نے صوفے پہ بٹھایا ہے، اب اس کا خون تو نہیں بہتا، اگر میں ایک سوا یہاں اس کے اندر گھونپ دوں اور اس سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑے تو آپ کہیں گے کمال ہے بھائی، معجزہ ہو گیا۔ یہ صوفہ جو ہے اس کا خون بہ رہا ہے، جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نور ہے اور نور کا خون نہیں بہتا، لیکن اگر طائف پر آپ پر پتھر برسے اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر جائے، یا احد میں اگر آپ زخمی ہوں اور آپ کا مقدس خون بہے تو معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نور ہے اور نور کا خون تو نہیں بہتا، لیکن آپ بشر بھی تو ہیں، اور اگر بشر کا سینہ چاک کیا جائے، دل نکالا جائے، واپس رکھ کے سیا جائے اور خون نہ بہے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا تو صحیح۔ آقا کریم کا شق صدر مبارک ہوا ہے نا، اور اس سارے عمل میں خون کا ایک قطرہ مبارک نہیں بہا ہے، تو معجزہ ہوا۔ اچھا نور جو ہے یہ دنیا میں ہماری طرح مکانوں میں رہنا اور شادی کرنا اور بچوں کا باپ بننا کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ نور تو اس طرح نہیں رہ سکتا، وہ تو یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ تو بچوں کا باپ نہیں بن سکتا۔ آقا کریم نور ہے لیکن ہمارے درمیان زندگی گزاری ہے، آپ نے شادی بھی کی ہے، بچوں کے باپ بھی بنے ہیں، اور آقا کریم نور ہے، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اگر کوئی بشر ہو اور جناب یہ اسی طرح بغیر کسی خلائی جہاز کے، کسی خلائی لباس کے بغیر، کسی ایکوپمنٹ کے بغیر یہاں سے جناب دنیا سے چلے، آسمان کراس کر کے جناب سدرۃ المنتہا پہنچ جائے تو پھر معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سرکار بشر ہے اور آپ اس طرح معراج پر گئے، معجزہ ہوا نا؟ یارو ان تمام چیزوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، دونوں حیثیتوں کو پیش نظر رکھیے تو پتہ چلا کہ آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پیے تو معجزہ، نہ پیے تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہے تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ۔ ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے اور ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ حضرات محترم حضور، اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ ان باتوں کو ہم نے بنیاد بنا کے فساد پھیلانا اپنا فرض سمجھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا اگر کوئی قائل نہ ہو تو یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ آقا کریم کی بشریت کا انکار تو کفر ہے، لیکن نورانیت کا انکار گمراہی تو ہے، کفر نہیں ہے۔ کہ علماء کرام
گواہی دیں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی نورانیت کو اس طرح تسلیم نہ کرے جس طرح ہم تسلیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے، وہ ضال ہے، مضل ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا. تو جب یہاں پر اس چیز پر کفر کا اور ایمان کا دار و مدار نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمیں ان چیزوں